السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر، صفحہ نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کفر بعد ذلك ای الایمان المیثاقی فقد بدل وغیر ای ایمانہ الفطری الوہبی بالکفر الطاری الکسبی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو روز الست بندوں سے عہد و میثاق لیا تو بندوں نے بلا کہہ کر جو ہے وہ اقرار اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اقرار کیا اور اپنے بندے ہونے کا جو ہے اقرار کیا، تو وہ ان کا ایمان ہوا۔ تو فرماتے ہیں اسی میثاقی ایمان کے بعد وہ انسان کافر ہو گیا کہ جس نے اپنے اس ایمان فطری کو بدل دیا، تو وہ انسان کافر ہو گیا۔ اور جس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تو اب وہ انسان جو ہے وہ مومن ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ومن کفر بعد ذالک، اور اس میثاقی ایمان کے بعد جس انسان نے کفر کیا فقد بدل وغیر ای ایمانہ الفطری، تو اس نے بدل لیا اور تبدیل کر دیا اپنے اس فطری ایمان کو الوہبی، کہ جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا تھا، تو وہبی فطری ایمان کو اس نے بدل دیا بالکفر الطاری الکسبی۔ یہ فکر نہیں ہے، بالکفر الطاری الکسبی، طاری ہونے والی کسبی، طاری ہونے والے کسبی کفر سے، تو کفر سے بدل دیا اس نے، تو وہ انسان کافر ہو گیا۔ ومن آمن ای اظہر ایمانہ، اور وہ انسان کے جو ایمان لے آیا یعنی کہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، وصدق ای فی اظہارہ، اور ایمان کو ظاہر کرنے میں اس نے تصدیق کی، بأن یکون ایمانہ اللسانی، تو تصدیق اس طور پر کی کہ اس کا زبانی ایمان مطابقا لتصدیق الجنان، وہ تصدیق قلبی کے مطابق ہو گیا۔ تو اب جس نے تصدیق کی، فرماتے ہیں فقد ثبت علیہ ای علی دینہ، تو وہ اپنے دین پر ثابت رہا، جیسے کہ کما فی نسختن، جیسے کہ ایک نسخے میں علی دینی ہی ہے۔ فرماتے ہیں تو اپنے دین پر وہ ثابت رہا، والمعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علی دینہ الاصلی و فطرتہ الاولی، یعنی وہ اپنے دین اصلی پر ثابت رہا اور فطرت اولا کہ جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے اس فطرت اولا پر یہ ثابت رہا۔ وداما ای علی الاسلام، اور یہ اسلام پر جو ہے قائم رہا، یعنی اس جو ہے اسلام پر جو ہے اس نے دوام اختیار کیا۔ وہ تاکید لما قبل، اور یہ ما قبل کی ہی تاکید ہے کہ فقد ثبت علیہ، اپنے دین پر وہ ثابت ہو گیا، وداما، اور اس پر جو ہے مستمر ہو گیا، تو یہ اسی کی تاکید ہے۔ وفی نسختن، اور ایک نسخے میں باب مفاعلت سے داوما ہے، ای تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ای واستمر علیہ ولم یتزلزل لدیہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر، جو دین اسلام پر وہ مستمر ہو گیا، یعنی اس کو دوام حاصل ہو گیا، ولم یتزلزل لدیہ، اور اس کے قدموں میں جو ہے وہ، تو اس کے قدموں میں جو ہے وہ تزلزل برپا نہ ہوا، یعنی اس کے قدموں میں جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں قال القونوی رحمہ اللہ فی تفسیر الآیت الکریمہ قولان، امام قونوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ احدہما قول اہل التفسیر، تو ایک قول تو اہل تفسیر کا ہے، وعلیہ جمع من اکابر الائمۃ واکثر اہل السنت والجماعت، تو اکابر ائمہ کا مطلب یہاں صحابہ کرام، اور اسی پر اکابر صحابہ کرام اور اکثر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ تو وہ ہے کیا قول؟ فرماتے ہیں وہوا ما رویہ، تو وہ قول یہ ہے کہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سئل عن هذه الآیت، اس آیت کے بارے میں جب پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی خلق آدم، کہ بے شک اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اپنا دایاں دست مبارک ان کی پشت پر اللہ رب العزت نے پھیرا، فاستخرج منہ ذریۃ، اور اس سے جو ہے اولاد کو نکالا، فقال، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت لہؤلاء الجنہ، کہ میں نے انہیں جنت کے لیے
پیدا فرمایا ہے وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ جنتیوں کے کام کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِشِمَالِهِ، پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں دست مبارک حضرت آدم کی پشت پر پھیرا، فاستخرج منہ ذریۃ، اور اس سے بھی جو ہے اولاد نکالی، اور فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں کے کام کریں گے۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ففیم العمل، تو پھر عمل کس کام کا، کہ جب اللہ نے جو ہے جہنمی اور جنتی جو ہے بنایا ہے تو پھر تو بندہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا، تو عمل کس کام کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا خلق العبد للجنت استعملہ بعمل اہل الجنت، کہ جب اللہ رب العزت نے بندے کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اب اللہ رب العزت اسے جنتیوں کے کام میں لگائے رکھتا ہے، حتیٰ یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے کسی کام پر جو ہے اسے موت آتی ہے، فیدخلہ بہ الجنۃ، پھر وہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ وکذالک اذا خلق اللہ العبد للنار، اور یوں ہی جب اللہ بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرمائے تو استعملہ بعمل اہل النار، تو اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کے کام میں لگا دیتا ہے، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک اس حدیث پاک کے ذریعے جو ہے آیت کریمہ کی تفسیر کی گئی۔ تو اہل تفسیر کا قول یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے روز الست جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ہے ان کی اولاد کو نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ الْجَبْرِيَّةُ، تو اس کے ظاہر پر جبریہ فرقے نے عمل کیا اور وہ بولے کہ ان اللہ تعالی خلق المؤمنین مؤمنین وخلق الکافرین کافرین، وہ بولے کہ اللہ رب العزت نے مومن کو ایمان والا ہی بنایا ہے اور کافروں کو کفر والا ہی جو ہے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسا بنا دیا وہ اب ایسے ہی رہیں گے دنیا میں، وہ اپنے اختیار سے کفر یا ایمان نہیں لا سکتے۔ تو وہ ابلیس و لم یزل کافرہ، اور جبریہ نے کہا کہ ابلیس وہ ہمیشہ سے کافر ہے۔ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا مؤمنین قبل الاسلام، اور فرماتے ہیں کہ مؤمنین قبل الاسلام، کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ اسلام سے پہلے ہی دونوں مومن تھے۔ تو اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کانو انبیاء قبل الوحی، تو وہ وحی سے پہلے بھی نبی تھے، ٹھیک ہے، تو وحی سے پہلے بھی جو ہے وہ نبی تھے۔ وَكَذَلِكَ اِخْوَةُ یوسف کانو انبیاء وقت الکبائر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے تو وہ کبیرہ گناہ کے وقت بھی جو ہے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کا قول کیا ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ہے حضرت یوسف کو کنویں وغیرہ میں ڈالا اور جو بھی انہوں نے گناہ کیے اس وقت وہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ وقال اہل السنت والجماعت ساروا انبیاء بعد ذالک، اور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وحی یعنی اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ ان کے نبوت کا اظہار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا سارو انبیاء بعد ذالک، اس وحی کے بعد یعنی اعلان کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوئے ہیں۔ وہ ابلیس و سارا کافرہ، اور ابلیس جو ہے وہ کافر ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں وہ ہمیشہ سے کافر ہو، ابلیس بعد میں کافر ہوا ہے۔ وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ كَافِرًا عِنْدَ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيَصِيرُ كَافِرًا بِعِلْمِهِ، اب کوئی یہ کہے کہ اگر ابلیس بعد میں کافر ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کے علم ازلی کے مطابق تو وہ کافر تھا، تو اللہ کے علم میں جب کافر تھا تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ بعد میں کافر ہوا ہے تو اس کے منافی ہو جائے گا۔ تو فرماتے نہیں، اس کا بعد میں کافر ہونا اللہ کے علم ازلی میں اس کے کافر ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ازلی تو یہ ہے کہ یہ کافر ہو جائے گا عنقریب، تو اللہ کا علم اس سے متعلق ہے کہ عنقریب کافر ہوگا، تو اب عنقریب کافر ہو تو گیا۔ تو فرماتے وہذا،
اور ابلیس کا بعد میں کافر ہونا یہ ابلیس کے عند اللہ کافر ہونے کے منافی نہیں ہے کہ جو عند اللہ وہ کافر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے علم کا تعلق وہ اس سے ہے کہ وہ اللہ کے علم میں عنقریب کافر ہو جائے گا۔ ولو کانا جبر محضن، فرماتے ہیں اور اگر یہ جبر محض ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اگر یعنی یہ اللہ رب العزت کے علم میں جو ہے پھر اسی کے مطابق اگر ہوگا تو پھر یہ جبر محض ہو گیا جو جبریہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ جبر محض ہو، بندہ مجبور محض ہو، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں تو ابلیس سے نیکی کبھی صادر نہ ہوتی۔ اگر اللہ کے علم میں ابلیس ہمیشہ سے کافر ہے تو ابلیس تو معلم ملائکہ تھا، تو اس سے کبھی نیکی صادر نہیں ہوتی۔ ایسے حضرت ابوبکر و عمر سے کوئی معصیت ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، حالانکہ یعنی گناہوں کا صدور انسان سے ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اور اگر بندہ مجبور محض ہو، لما صدر من ابلیس طاعت ولا من ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما معصیت، تو فرماتے ہیں تو کبھی ابلیس سے کوئی نیکی صادر نہ ہوتی اور حضرت ابوبکر و عمر سے کوئی معصیت نہ ہوتی۔ فبطل قولہم ان الکفار مجبورون علی الکفر والمعصیت، تو اب ان جبریہ کا قول باطل ہو گیا کہ کفار وہ کفر اور گناہ کرنے پر مجبور ہیں اور مومن بندے وہ ایمان اور فرما برداری پر مجبور ہیں، یہ ان کا قول باطل ہو۔ بل نقول، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان العبد مختار مستطیع علی الطاعت والمعصیت، کہ بے شک بندے کو اختیار ہے اور اسے اس بات کی استطاعت و صلاحیت ہے کہ وہ نیکی کرے یا گناہ کرے، وہ مجبور نہیں ہے۔ والتوفیق من اللہ تعالی، لیکن توفیق وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے، تو توفیق تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس پر دلیل اللہ کا فرمان ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر جو ہے اگر بندے ایمان پر مجبور ہوتے، ٹھیک ہے، مومن ایمان پر ہی مجبور ہوتا تو اللہ حکم نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے اختیار سے ایمان لے آؤ۔ فرماتے فلو کانوا مؤمنین، تو اگر مومن پہلے سے ایمان والے ہوتے، لما امرہم بالایمان، تو اللہ انہیں ایمان کا حکم نہ دیتا، ولما خاطبہم بقولہ تعالی، اور جب وہ پہلے سے ہی مومن ہے تو پھر اللہ نے روز الست ان سے وعدے ایمان کیوں لیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ نے روز الست اپنے رب ہونے کا ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے عبودیت کا اقرار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں مومن کا ایمان والا ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ مومن ہو گئے، بلکہ اپنے اختیار سے مومن ہوتا بندہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے ایمان والے مومن ہوتے جیسے جبریہ کہتے ہیں تو اللہ انہیں ایمان کا حکم نہ دیتا اور ضرور انشاءاللہ خطاب نہ فرماتا الستو بربکم قالوا بلا، یعنی اس قول سے۔ فرماتے ہیں وہ روا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور سعید بن جبیر نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ الستو بربکم قالوا بلا، اس آیت کی تفسیر میں حضور نے فرمایا اخذ اللہ تعالی المیثاق، کہ اللہ تعالی نے روز الست وہ عہد لے لیا من ظہر بنی آدم علیہ السلام، تمام انسانوں سے جو کہ حضرت آدم کی پشت سے نکالا، ٹھیک ہے، من ظہر آدم علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے میثاق اور عہد لے لیا کہ جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے، فأخرج من ظہرہ کل ذریتہ، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا، فنشرہ بین یدیہ جمیعا، اور اپنے سامنے ان کو جو ہے پھیلا دیا، وصورہم، اور ان کو صورت و شکل عطا فرما دی، وجعل لہم عقولا، اور اللہ رب العزت نے انہیں عقلیں عطا فرما دی، یعلمون بہا، کہ جن عقلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے، وَأَلْسَنَا، اور اللہ رب العزت نے لسان کی جمع، تو یہ لسان کی جمع ہے السنن، وَأَلْسِنَن، اور اللہ رب العزت نے زبانیں عطا فرما دی، ينطقون بها، کہ جن زبانوں سے وہ گویا ہوئے۔ فرماتے ثم کلمہم قبلا
ای عیانا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے سامنے سے یعنی ظاہراً ان سے کلام فرمایا، یعاینہم آدم علیہ السلام، اور ان کا معائنہ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرما رہے تھے۔ وقال، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بولے بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ اور حضور نے مبتلون تک جو ہے پوری آیت کریمہ پھر پڑھ کے سنائی۔ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ فما وجہ الزام الحجت بہذہ الآیت، کہ اعتراض وہ کیا جائے کہ جو معتزلہ وغیرہ جو عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو عقل کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایسے اعتراض ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کریمہ کو بطور حجت پیش کرنے کی کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں وہ میثاق یاد ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کا اعتبار کیوں کریں؟ وہ ہمیں جب یاد ہی نہیں ہے کہ کب اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا۔ تو جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے اللہ نے وہ ہمیں بھلا دیا آزمائش کے طور پر، کہ دنیا تو دار ابتلا نا، اس میں آزمائش ہوتی ہے بندے کی۔ اگر وہ ایمان اسے یاد رہتا تو پھر ایسے تو تمام ایمان والے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور آزمائش وہ بھلا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ یاد آ جاتا تو پھر آزمائش ہی کیا ہوتی، اور انبیاء کو پھر یاد دلانے کی بھی حاجت نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بھول جاتا بندہ، تو پھر ان سے حجت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے پھر بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا میں بھی جو ہم گناہ یا نیک عمل کرتے ہیں یہ ہم بھول جائیں گے جب آخرت میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، تو پھر جب ہمارے سامنے نام اعمال آگا پھر ہمیں یاد آئیں گے یہ گناہ کیے ہیں، تو پھر وہ ہمارے خلاف حجت ہوں گے نہ ہوں گے؟ تو یہ بھی تو جو بھولے ہوئی چیز ہے وہ حجت بن رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اعتراض جو ہے بیجا ہے۔ فَإِن قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے فما وجہ الزام الحجت بہذہ الآیت، اس آیت کریمہ سے دلیل پیش کرنے کی کیا وجہ ہے کہ بطور حجت اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ لَا نَذْكُرُ هَذَا الْمِيثَاقَ، حالانکہ ہمیں وہ میثاق کا دن یاد نہیں ہے، وہ وعدہ یاد نہیں ہے۔ وَإِن تَفَكَّرْنَا وَجَهِدْنَا جُهْدَنَا فِي ذَلِكَ بِالْاتِّفَاقِ، اگرچہ ہم بالاتفاق سے مل کر اس میں کوشش کر کے خوب غور و فکر کر لیں تو پھر بھی ہمیں یاد نہیں آتا۔ تو اجیبا، جواب یہ دیا گیا کہ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْسَأَنَا ذَلِكَ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ میثاق بھلا دیا ابتلاءً، بطور آزمائش، لأن الدنیا دارو ابتلاء، کیونکہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے۔ وعلینا الایمان بالغیب، اور ہم پر تو یعنی بے دیکھے ایمان لانا واجب ہے ابتداءً ہی۔ ولو تذکرنا ذالک، تو اگر ہمیں وہ میثاق یاد ہوتا، لزال الابتلاء، تو وہ آزمائش یہ ختم ہو جاتی، تو پھر آزمائش کس بات کی؟ فرماتے ہیں وما احتجنا الی تذکیر الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور ہمیں انبیاء علیہ السلام کی یاد دلانے کی پھر حاجت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں تو یاد ہے، پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا حاجت؟ ولیسا کلو ما ینسا بالمرۃ تزول بہ الحجت، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کبھی بھول جائے تو پھر یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو بھلا دیا جائے، یا یونسا پڑھا کلو ما ینسا بالمرۃ، کہ ہر وہ چیز کہ جس کو کبھی بھلا دیا جائے پھر اس کے ذریعے حجت ختم ہو جاتی ہے، ایسے بھی نہیں ہے پھر، اور اس کے ذریعے معذرت ثابت ہو جاتی ہے، معذرت نہیں ہوتی ہے۔ جو گناہ کیے ہیں اگرچہ بندے بھول جائیں وہ حجت کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر کوئی عذر نہ ہوگا بندے کے پاس کہ اللہ نے ہمارے اعمال کے حق میں فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو شمار کر لیا ہے اور بندے بھول گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ وَأَخْبَرَ، اور اس آیت میں اللہ نے خبر دی ہے کہ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا وَيُجَازِينَا، کہ اللہ ہمیں نیک اعمال پہ ثواب دے گا اور اگر برے ہیں تو پھر بدلہ دے گا۔ والثانی، تو یہ پہلا قول تو اہل تفسیر کا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے حضرت عمر کی روایت کردہ حدیث کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر کا قول کیا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری تفسیر یہ اہل نظر اور اہل رائے کی ہے، جو عقل کے تابع ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے تو وہی اس میں تعویل کی کہ اللہ رب العزت نے جو دلائل قائم کر دیے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور پھر ان دلائل کو بندے نے دیکھا
تو اللہ نے جو اپنے وحدانیت کے دلائل مرکب فرما دیے، تو پھر یہی ہو گیا اللہ کا الستُ بربکم کہنا۔ اور پھر بندوں نے ان دلائل کو دیکھ کر جو ہے جو گواہی دی، یعنی جو ایمان کا اقرار کیا، یہ ہے ان کا بھلا کہنا۔ تو عقل والوں نے تو یہ کی ہے۔ فرماتے ہیں وثانی، اور دوسرا قول قول ارباب النظر و اصحاب العقول، تو دوسرا قول وہ ارباب نظر اور عقل والوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہ تعالی اخرج الذریۃ، کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو نکالا اس حال میں کہ وہم الاولاد من اصلاب آبائہم، اس حال میں کہ وہ ان کے باپوں کی یعنی آباء و اجداد کی صلبوں سے جو ہے پیدا ہوتے، تو پھر ان کے آباء و اجداد کی پشتوں سے جو اولاد ہوتی، تو ٹھیک ہے، وہ تمام اولاد کو اللہ نے نکالا۔ وذالک الاخراج انہم کانوا نطفۃ، تو آباء و اجداد سے تو اس طور پر نکلنا ہے کہ جو ہے نطفے کے طور پر فرماتے ہیں، اور یہ نکالا جانا ٹھیک ہے یہ ہے اس طور پر ہے کہ انہم کانوا نطفۃ، کہ تمام اولاد وہ نطفہ تھی، فاخرجہ اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے اس نطفے کو نکالا یعنی ماں کے رحم کی جانب، وجعلہا علقۃ، پھر اس کو علقہ بنا دیا، پھر مضغہ، یہاں تک کہ پھر جو ہے مکمل انسان بنا دیا اور پوری تخلیق والا اس کو بنا دیا۔ اشہدہم علی انفسہم بما رکب فیہم من دلائل الوحدانیہ، من دلائل الوحدانیہ، یہ ماں جو ہے نا ماں کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں تو اب اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو گواہ بنا دیا، ان سے گواہی لے لی، ان کی جانوں پر وحدانیت کے دلائل قائم کر کے، جو وحدانیت کے دلائل ان میں مرکب کیے گئے، تو جو یعنی ان میں وحدانیت کے دلائل رکھے گئے، انہی پر اللہ رب العزت نے گواہ بنا لیا کہ ان دلائل کو تم نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے ان دلائل پر گواہی دے دی، ٹھیک ہے، تو گویا کہ انہوں نے بھلا کہہ دیا۔ وہی فرماتے ہیں کہ وحدانیت کے دلائل جو ان میں مرکب کیے گئے، جو رکھے گئے، تو ان کے اعتبار سے انہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے گواہی دے دی، اللہ نے ان سے گواہی لے لی۔ فبالاشہاد بالدلالۃ، تو وحدانیت کے دلائل پر گواہی دینے کی وجہ سے صاروا کانہم، گویا کہ یہ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے بھلا کہہ دیا ہو۔ قیلا وہذا القول لا ینافی الاول، لیکن یہ عقل والوں کی جو تفسیر ہے دوسری آیت کریمہ کی، انہوں نے تفسیر کی ہے، تو فرمایا ہے کہ یہ تفسیر پہلی تفسیر کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ روز الست بھی جو ہے وعدہ لیا ہے، اور تم اگر اسے بھی کہو کہ اللہ رب العزت نے جو وحدانیت کے دلائل رکھے ہیں تو وہ الست بربکم کہنا ہے، اور ان کا گواہی دینا، ان کو مان لینا، یہ بھلا کہنا ہے، تو یہ اس کے منافی کہاں جائے گا؟ اس میں روز الست والے ایمان میثاقی کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو جب اس کی نفی نہیں ہو رہی تو دونوں مان لو کہ وہاں اللہ رب العزت نے حقیقت میں لیا، اور یہاں پر جو ہے آپ نے الست بربکم سے دلائل مراد لے لیے، اور قالوا بلا، اس سے آپ نے جو ہے وہ ان کے وحدانیت کے دلائل پر گواہی مراد لے لی۔ تو فرماتے ہیں قیلا، کہا گیا وہذا القول، اور یہ قول دوسرا والا پہلے کے منافی نہیں ہے، اذ الجمع بینہما ممکن، کیونکہ دونوں میں تطبیق اور جمع کرنا ممکن ہے، فتأمل، تو صحیح کر کے غور کر لو۔ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَقَدْ أَطْبَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْآيَةِ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں اور رہے معتزلہ تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر پہلے طریقے سے جائز نہیں ہے، کہ اس کی یہ تفسیر کی جائے کہ اللہ نے پشت آدم سے تمام اولاد کو نکالا، پھر ان سے وعدہ لیا، اور دوسری تفسیر تو وہ عقل والی ہے، تو فرماتے ہیں وہی مراد لے لیں گے، وہ بطور تشبیہ مان لیں گے۔ وَمَالُوا إِلَىٰ وَجْهِ الثَّانِي، اور جو دوسری تفسیر ہے تو اس کی طرف یہ مائل ہوئے، وَجَعَلُوهُ مِن بَابِ التَّمْثِيل، اور ایمان میثاقی کو انہیں باب التمثیل سے انہوں نے قرار دیا ہے۔ وَهَذَا مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ، اور ان کی طرف سے یہ
کہنا، یہ جو بات ہے نا کہ جو عقل والوں کی جو تفسیر ہے تو انہوں نے بھی اس کا قول کیا ہے، تو ان کی طرف سے یہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ جس چیز کو عقل قبول نہ کرے تو ان کے نزدیک اس کا قول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لما عرف من اصلہم یہ ماں کا بیان ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کے اس اصول کی وجہ سے عرفہ جو معروف ہے، تو ان کا ایک معروف اصول ہے کہ عقل نقل پر مقدم ہے، تو اس اصول کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ من تقدیم العقل علی النقل، اصول ان کا یہ ہے کہ عقل کو مقدم رکھنا ہے نقل پر۔ فرماتے ہیں ثم الآیۃ تدل علی ان اللہ تعالی خلق الارواح، پھر آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے روحوں کا خلق جسموں کے ساتھ فرمایا ہے، جسموں سے پہلے۔ فرماتے ہیں وہو الصحیح، اور یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے روح کا خلق فرمایا ہے پھر جسم کا، تو جسم سے پہلے روح کا خلق ہے۔ تو بتا رہے یہ صحیح کیوں ہے؟ پتہ حدیث پاک کی وجہ سے، لخبر ان اللہ تعالی خلق الارواح قبل الاجساد، اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے روحوں کا خلق جسموں سے پہلے فرمایا ہے، یعنی کتنی پہلے؟ ب500 سنتن، تو 1500 سال پہلے، 500 500 اور الف یہ 1000، تو 500 سال پہلے اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ وَأَنَّ الْخِطَابَ وَالْجَوَابَ كَانَ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ، لیکن فرماتے ہیں کہ جو خطاب اللہ رب العزت نے فرمایا الستُ بِرَبِّكُمْ، اور ان کو جواب ہے بلا، تو یہ روح جسم دونوں سے تھا۔ کما یبعثون بہما فی المیعاد، جیسا کہ میعاد میں حشر کے دن ان دونوں کو اٹھایا جائے گا، تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ جیسے اٹھائے جائیں گے۔ ولم یجبر، فرماتے ہیں کہ ولم یجبر، تو یہ یا کے ضمے کے ساتھ اور با کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تبھی باب فعال سے ہو پائے گا، ولم یجبر، اور اللہ رب العزت مجبور نہیں کرتا ہے، ای لم یقہر اللہ احدا، یعنی اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہے، علی الکفر، نہ تو کفر پر اور نہ ایمان پر۔ وفی نسختن، اور ایک نسخے میں یہ ہے بھی ولا علی الایمانی، یعنی لا کے ساتھ ہے، نہ کفر پر زبردستی کرتا ہے ولا علی الایمان، اور نہ ایمان پر۔ والمعنی، اور مطلب یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لا یخلق الطاعات والمعصیت فی قلب العبد بطریق الجبر والغلبۃ، کہ اللہ رب العزت بطور جبر اور غلبہ کسی بندے کے دل میں نیکی یا معصیت کا خلق نہیں فرماتا ہے، بل یخلقہما فی قلبہ، بلکہ اللہ رب العزت نیکی یا معصیت کا خلق کسی بندے کے دل میں فرماتا ہے تو پھر بندے کے اختیار اور کسب کے ساتھ مقرون کر کے جو ہے خلق فرماتا ہے کہ پہلے بندے کا اختیار ہوتا ہے۔ فإن المکرہ علی عمل هو الذی اذا عمل ذلک العمل یکرہہ فی الاصل، فرماتے ہیں اس لیے کہ جس انسان کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے نا، تو وہ شخص جب وہ کام کرتا ہے تو اسے حقیقت میں ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَدَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ أَلَّا يَعْمَلَ، فرماتے ہیں اور بندے کے نزدیک پسند یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے، اس لیے کہ اس کے نزدیک جب وہ اسے مجبوراً کرایا جا رہا ہے تو اس کے نزدیک تو وہ ذلت والے کام کی طرح ہوتا ہے، یعنی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے کوئی؟ فرماتے ہیں ہاں، جیسا کہ مومن شخص اذا اکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر، جب اسے کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کر دیا جائے، فاجراھا بظاہر البیان، تو رخصت شریعت ہے کہ زبان پر لے آئے لیکن قلب میں ایمان رہے، تو فرماتے ہیں تو اگر وہ بطور ظاہر کلمہ کفر کو جاری کر دے اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے، تو پھر وہ انسان جو ہے مکرہ ہے۔ وقد المنافق، اور یوں ہی منافق ہے، حیث یجری الایمان علی اللسان وقلبہ مشحون بالکفر، کہ جب کیونکہ وہ زبانی ایمان کو تو وہ جاری کرتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ کفر سے ملوث ہوتا ہے، کفر میں مشغول ہوتا ہے۔ فلیس الکافر فی کفرہ معذورا، تو جب ایسا ہے کہ اللہ رب العزت بطور جبر جو ہے نیکی یا معصیت کا خلق نہیں فرماتا، اللہ مجبور نہیں فرماتا بندے کو، تو فرماتے تو کافر اپنے کفر میں معذور نہیں ہوا، اپنے اختیار سے کفر کیا ہے۔ وَلَلْمُؤْمِنُ فِي ایمانہ مجبورا، اور نہ مومن اپنے ایمان میں مجبور ہے۔
بل الایمان محبوب للمؤمنین، بلکہ ایمان وہ مومنین کا پسندیدہ ہے، جیسے کہ کفر جو ہے وہ کافروں کا طلب کردہ ہے۔ وہذا معنی قولہ، اور یوں ہی یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان کا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جماعت اس پر کہ جو ان کے پاس ہے اسی میں خوش ہے۔ تو مومن ایمان پہ خوش ہیں، کافر جو ہے اپنے کفر پہ شادہ ہیں۔ غایت الامر ان اللہ تعالیٰ بفضلہ حبب الینا الایمان، تو زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایمان کا جو ہے فضل فرمایا ہے، جو مومن ہے ان پہ فضل فرما دیا ہے، اور جو کافر ہو گئے تو ان پہ عدل فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے ایمان کو پسند فرما دیا اور ہمارے دلوں میں احسان کو مزین کر دیا، وَكَرِهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، اور ہمارے لیے اللہ نے کفر کو ناپسند کر دیا اور فسق اور نافرمانی کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس ایمان کی ہدایت دی، اور ہم یعنی خود سے ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پا جاتے، اگر لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، وبعدلہ، اس کا وبفضلہ وبعدلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے ایمان کو پسند فرما دیا۔ تو یہ تو ایمان والوں کا معاملہ ہے، وبعدلہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے عدل سے یعنی کافروں کو ہدایت دینا یہ چھوڑ دیا، وحبب الیہم العصیان، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے عصیان کو جو ہے محبوب کر دیا، وَكُرِهَ لَدَيْهِمُ الْإِيمَانُ، اور ان کے نزدیک ایمان ناپسندیدہ ہو گیا۔ تو فسبحانہ، سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہی ہے۔ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو گمراہ چاہتا گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے قضاء و قدر کے اسرار ہیں، یعنی یہ رازوں کی باتیں ہیں کہ جو قضاء و قدر کا معاملہ روز ازل سے ہے۔ تو اللہ سے اس کے کیے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ بندوں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بندے ہیں اور وہ اللہ رب العزت معبود ہے، وہ حاکم ہے، اور ہم تمام اس کی رعایا ہیں۔